سب سے پہلے آپ تمام لوگ جو اس آفس میں موجود ہیں، خاص طور پہ آپ کے ڈی جی صاحب، ان کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ہم یہ تقریب اس دن کر رہے ہیں جب پاکستان میں پاسپورٹس کا بیک لاگ ختم ہو چکا ہے، اور اس کے پیچھے آپ سب کی کاوش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آج جو آیا ہوں اس دن آ رہا ہوں جب ہمیں لوگوں کو ایک خوشخبری دینے کو ہے. ہم ورنہ جب پاسپورٹ آفس پہ جا رہے تھے یہ 6 مہینے کا بیک لاگ بھی رہا ہے، جو بڑی امبیرسمنٹ ہوتی تھی کہ 6 مہینے میں پاسپورٹ نارمل ارجنٹ دونوں نہیں مل رہے تھے. تو یہ بہت بڑا، اور ابھی میں ریسنٹلی جو میں نے پچھلے ہفتے میں نے وزٹ کیے ہیں، الحمدللہ نہ صرف پاسپورٹ اور نادرا دونوں کے اتنی زیادہ امپروومنٹ ہے کہ ہم فخر سے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ ہمارے سینٹرز میں جائیں، آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کا کام بھی جلدی ہوگا، اور آپ کو وہ جو جس مقصد کے لیے آپ کا پاسپورٹ ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، کوئی چیز ہے، وہ آپ کو امیڈیٹلی اور ٹائملی ملے گی، جس طرح ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے. جس طرح ڈی جی صاحب کہہ رہے تھے، اگر صرف میرے بس میں ہو تو میں آج اتھارٹی اعلان کر کے جاتا، لیکن کیونکہ اس میں بہت سارے محکمے اور انوالو ہیں، یہ میرا وعدہ ہے کہ اس ادارے کا سلوشن صرف ایک ہے، وہ بیساکھیاں اسی صورت میں ختم ہوں گی جب یہ اتھارٹی بنے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس کو کسی نہ کسی فارم میں اتھارٹی ضرور بنوائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتھارٹی کے بغیر، جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں کی سال 2 سال کی تنخواہیں نہیں جا رہی تھیں، آپ کو اگر آرڈر بھی کرنی ہے چیزیں تو آپ کو ایک پورا محکموں کو فائلوں سے گزر کے جانا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ریپڈلی اسی صورت میں ختم ہوگی اگر یہ اتھارٹی بنے گی، اور انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی امید ہے کہ ہم اس کو جلد از جلد بنوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تیسری چیز جو میں پبلک کے لیے اناؤنس کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ تقریباً 14 سے 16 شہر ہیں جہاں پہ نادرا کے 24 آورز کے دفتر ہیں، جو 24 آورز کھلے ہوتے ہیں اور وہاں پہ سروس اویلیبل ہوتی ہے. ہم ودن 7-8 ڈیز وہاں پہ اپنے پاسپورٹ کے کاؤنٹرز بنا کے لوگوں کو ان 16 شہروں میں یا 14 شہروں میں فوری طور پر 24 گھنٹے پاسپورٹ کی فیسلٹی دیں گے. اس کے بعد اسلام آباد میں آپ کا جو اپنا دفتر ہے اس کو فوری طور پر 24 گھنٹے کا دفتر کر دیں گے. لاہور میں ہمیں اور باقی جگہوں پہ ہمیں ماڈل آفس بنانے کی ضرورت ہے. کراچی میں بھی جگہ ہم نے ڈسکس کی ہے آلریڈی، اس کے اوپر ڈیزائن آپ کے ساتھ بیٹھ کے بنائیں گے. اور لاہور میں اور باقی بڑے جو شہر ہیں ہمارے کیپٹل، پروونشل کیپٹل اور اسلام آباد میں ہمیں اپنے ماڈل سینٹرز بنانے کی ضرورت ہے، جو ہمیں امید ہے کہ ہم جلد بنائیں گے. جو مافیاز پاسپورٹ آفس کے باہر ہوتے ہیں ان کے خلاف ایف آئی اے میسو کریک ڈاؤن کر رہی ہے، اور وہ ہمیں کنٹینیو کرنا پڑے گا، اور اس مافیا کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ کا اور ایف آئی اے کا ایک کلوز کوآرڈینیشن بڑا ضروری ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. باقی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں کرنے کو بھی دل کرتا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ سب صورتیں ہم اس صورت شروع کریں گے جب آپ کی اپنی اتھارٹی بن جائے گی. تو انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ میں آپ کے پاس دفتر میں دوبارہ آؤں گا، لیکن کسی اچھی خبر کے ساتھ انشاءاللہ. جی، یہ بڑا واضح ہے کہ پوری دنیا میں اس پہ آواز اٹھ رہی ہے، نہ صرف امریکہ سے بلکہ یورپین یونین سے، امریکہ سے، برٹن سے اس قسم کی آوازیں اٹھی ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس پہ بات کر رہی ہے. اور پاکستان کو پہلا ملک نہیں ہے جس میں اگر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں یا کوئی اس قسم کے ٹرائلز ہوئے ہیں جس پہ ان ملکوں نے بات کی ہے. یہ ملک ماضی میں بھی دنیا میں اس قسم کی ہیپننگز پہ جہاں کہیں بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. اور امریکہ کے حوالے سے خصوصاً میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ ہسٹوریکلی ہمارا پارٹنر ملک ہے، چاہے وہ ڈیفنس کا سیکٹر ہو، چاہے ملٹری ہو، چاہے سوشل سیکٹر ہو، چاہے الیکشن ریفارمز کے حوالے سے بات ہو رہی ہو، چاہے ہیلتھ ہو، چاہے ایجوکیشن ہو. تو ہسٹوریکلی ہم پارٹنر رہے ہیں، اور
یہ جو ملک ہے یہ ڈیموکریسی سے کمیٹڈ ہے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑے کمیٹڈ ہے، اور پھر جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو یہاں پہ لوگ بولتے ہیں، بندے آواز اٹھاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کسی کا منہ بند نہیں کر سکتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کسی کو روک نہیں سکتی ہے۔ مگر آپ نے رچرڈ گرنل صاحب کی بات کی ہے تو اس پہ میں آپ کو واضح کہہ دیتا ہوں کہ کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہے اور وہ 9 مئی کے حوالے سے، 26 کے قتال کے حوالے سے، ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اگر وہ وہی موقف رکھتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کو دنیا جو ہے، جو ڈیموکریسی پہ یقین رکھتی ہے، جو ہیومن رائٹس پہ یقین رکھتی ہے، وہ بھی ہماری اس بات کی تائید کر رہے ہیں۔ اس کو کسی بھی حوالے سے پاکستان کے اندرونی سیاست میں مداخلت نہ سمجھا جائے۔ دنیا میں لوگ باتیں کرتے ہیں، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا ہے۔ لوگ جو ہے وہ مظلوموں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، جہاں پہ اس قسم کے معاملات ہوں لوگ بات کرتے ہیں، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو خان کی رہائی کی بات کرے گا، ہر وہ شخص رول آف لا کی بات کرے گا، ہر وہ شخص جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کرے گا اور چیزوں کو نشاندہی کرے گا، پاکستان تحریک انصاف بحیثیت پارٹی اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ تھینک یو۔ کہ سال کا آخر ہے اور جتنا میرا اس پوری سیاست میں عمران خان کے ساتھ اور اس تمام جو ایک آزمائش کا وقت رہا ہے، چاہے وہ زمان پارک تھا، اس سے پہلے کی عدالتیں تھیں اور یا اڈیالہ جیل ہے، جو میں آج کل دیکھ رہی ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور ہر عوام کے منہ سے پہلے یہ بات نکلی ہے کہ خان باہر آ رہا ہے، اور اب ماشاءاللہ حکومت بھی بتا رہی ہے کہ خان باہر آ رہا ہے۔ یہاں کا موسم بدل نہیں رہا بلکہ بدل چکا ہے، اور آپ دیکھیں گے۔ اور میں اس سال کے آخر اور آنے والے 2025 کے لیے آپ کو یہ خوشخبری سناتی ہوں کہ عمران خان بہت جلد آپ سب کے سامنے ہوگا، آپ دیکھیں گے، سنیں گے اور انہیں محسوس بھی کریں گے، کیونکہ ابھی تک آپ ان کو دل میں محسوس کر رہے تھے، آپ اپنی مسکراہٹوں میں دیکھیں گے۔ جہاں تک بات امریکہ کی کرتے ہیں تو جس نے غلطی کی ہے وہی اس کو سدھارے گا۔ اس میں پاکستان کے لوگوں کو اس بات میں نہیں سوچنا چاہیے کہ جناب امریکہ آ کے اور پہلے ہماری حکومت گرا گیا اور اب عمران خان کو باہر لائے گا۔ نہیں، عوام نے بتایا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور یہ جو گولیاں چلی ہیں اس نے جو تکلیف دی ہے، میں یہ سوچتی ہوں کہ خان صاحب جو کہ ایک ذلہ شاہ کے لیے اتنے تکلیف میں ہوتے تھے، اور جب اب وہ کتنی تکلیف میں گزرے ہوں گے، لیکن مرنے کے بعد ہمیں سدھرنا نہیں چاہیے، بلکہ جو ایک عوامی حق ہے جو پاکستان کے آئین اور قانون نے ہمیں کہا ہے، اس میں احتجاج ہم سب کا آئینی فرض ہے، اس کو ہونا چاہیے تھا، لیکن گولی نہیں چلنی چاہیے تھی۔ اگر آپ اس میں کہتے ہیں کہ بشرا عمران خان واپس گئی تھی تو وہ نہیں گئی تھی، نہ وہ جانا چاہی تھی، لیکن گولیوں کے آگے کوئی کھڑا نہیں رہتا ہے اور نہ رہنا چاہیے۔ آپ کیا چاہتے تھے کہ جتنے لوگ ہمارے غائب ہوئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں وہ مزید ہوتے؟ آج مذاکرات ہو رہے تھے، ہونے ہیں، کامیاب بھی ہونے ہیں، تو حکومت کو چاہیے تھا کہ عوام کو شہید نہ ہونے دیتے۔ لیکن آپ کو آخر میں پھر کہوں گی کہ یہاں کا موسم بدل گیا ہے، اور 24 نے بتا دیا ہے کہ 25 میں عمران خان انشاءاللہ پورے پاکستان کو نظر بھی آئیں گے، رہا بھی ہوں گے اور عوام کے ساتھ ہوں گے۔ عمران خان زندہ باد۔ کہ سال کا آخر ہے اور جتنا میرا اس پوری سیاست میں عمران خان کے ساتھ اور اس تمام جو ایک آزمائش کا وقت رہا ہے، چاہے وہ زمان پارک تھا، اس سے پہلے کی عدالتیں تھیں اور یا اڈیالہ جیل ہے، جو میں آج کل دیکھ رہی ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور ہر عوام کے منہ سے پہلے یہ بات نکلی ہے کہ خان باہر آ رہا ہے، اور اب ماشاءاللہ حکومت بھی بتا رہی ہے کہ خان باہر آ رہا ہے۔ یہاں کا موسم بدل نہیں رہا بلکہ بدل چکا ہے، اور آپ دیکھیں گے۔ اور میں اس سال کے آخر اور آنے والے 2025 کے لیے آپ کو یہ خوشخبری سناتی ہوں کہ عمران خان بہت جلد آپ سب کے سامنے ہوگا، آپ دیکھیں گے، سنیں گے اور انہیں محسوس بھی کریں گے، کیونکہ ابھی تک آپ ان کو دل میں محسوس کر رہے تھے، آپ اپنی مسکراہٹوں میں دیکھیں گے۔ جہاں تک بات امریکہ کی کرتے ہیں تو جس نے غلطی کی ہے وہی اس کو سدھارے گا۔
اس میں پاکستان کے لوگوں کو اس بات میں نہیں سوچنا چاہیے کہ جناب امریکہ آ کے اور پہلے ہماری حکومت گرا گیا اور اب عمران خان کو باہر لائے گا. نہیں, عوام نے بتایا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اور یہ جو گولیاں چلی ہیں اس نے جو تکلیف دی ہے, میں یہ سوچتی ہوں کہ خان صاحب جو کہ ایک ضلع شاہ کے لیے اتنے تکلیف میں ہوتے تھے اور جب اب وہ کتنی تکلیف میں گزرے ہوں گے, لیکن مرنے کے بعد ہمیں سدھرنا نہیں چاہیے بلکہ جو ایک عوامی حق ہے جو پاکستان کے آئین اور قانون نے ہمیں کہا ہے اس میں احتجاج ہم سب کا آئینی فرض ہے, اس کو ہونا چاہیے تھا لیکن گولی نہیں چلنی چاہیے تھی. اگر آپ اس میں کہتے ہیں کہ بشرا عمران خان واپس گئی تھی تو وہ نہیں گئی تھی, نہ وہ جانا چاہی تھی, لیکن گولیوں کے آگے کوئی کھڑا نہیں رہتا ہے اور نہ رہنا چاہیے. آپ کیا چاہتے تھے کہ جتنے لوگ ہمارے غائب ہوئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں وہ مزید ہوتے؟ آج مذاکرات ہو رہے تھے, ہونے ہیں, کامیاب بھی ہونے ہیں, تو حکومت کو چاہیے تھا کہ عوام کو شہید نہ ہونے دیتے. لیکن آپ کو آخر میں پھر کہوں گی کہ یہاں کا موسم بدل گیا ہے اور 24 نے بتا دیا ہے کہ 25 میں عمران خان انشاءاللہ پورے پاکستان کو نظر بھی آئیں گے, رہا بھی ہوں گے اور عوام کے ساتھ ہوں گے. عمران خان زندہ باد.